الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الباب الثامن في التيمم وفي مسائل. 8واں باب تیمم کے سلسلے میں ہے اور اس میں چند مسئلے ہیں. التیمم لغتاً لنگوسٹک معنی تیمم کا القصد یعنی ارادہ کرنا چاہنا. وہ شرعاً اور ٹرم میں اسلامک ٹرم میں ہوا مسح الوجہ والیدین، اپنے ہاتھ کو چہرے پر اور ہاتھ پر پھیرنا بالصعید الطیب پاک مٹی کے ذریعے سے، علی وجہ مخصوص خاص طریقے سے، تعبداً للہ اور اللہ رب العزت کی عبادت کی خاطر. المسألۃ الاولی حکم التیمم و دلیل مشروعیتہ. التیمم مشروع، کہا کہ تیمم کا حکم کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل کیا ہے. تو کہا التیمم مشروع، تیمم مشروع ہے، یہ شریعت میں ثابت ہے. وہو رخصۃ من اللہ عز وجل لعبادہ، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے رعایت ہے، چھوٹ ہے. وہو من محاسن ہذہ الشریعہ، اور یہ اس شریعت کے محاسن میں سے ہیں. یہ تیمم جو ہے، یہ چھوٹ ہے، یہ اس شریعت کے محاسن میں سے ہیں کہ شریعت نے ایسے کام کا حکم نہیں دیا ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے. مشروع مطلب یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت میں ہے، شریعت نے اسے کہا ہے، بیان کیا ہے. ومن خصائص هذه الامہ، اور اس امت کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. دیکھیے اللہ، یا اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے ٹخنے تک اپنے پیروں کو دھو لو، اور اگر جنبی ہو فطہروا تو پاک ہو جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کیا ہے یا عورتوں سے ملا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی مت پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیا کرنا ہے؟ بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو، اپنے چہرے پر مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور مٹی سے اپنے ہاتھ پر بھی مسح کر لو. تو کہا یہ مسح کی دلیل ہے، تیمم سے مسح کی دلیل ہے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العزت تنگی کا ارادہ تم پر نہیں کرتا ہے، وَلَكِنْ يُرِيدُ، لیکن وہ چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وہ ایک ہی آیت میں دلیل ہے کہ پانی کے عدم موجودگی میں ہم کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے. تیمم کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں گے، جو زائد غبار ہے اس کو پھونک دیں گے، اور اس کے بعد چہرے پہ پہلے مسح کر لیں، ہاتھوں کو پھیل لیں گے اور ہتھیلی کو ایک دوسرے کے اوپر، مسح ہو گیا اور تیمم ہو گیا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصعید الطیب کافی، مٹی اگر پاک ہے تو تمہارے لیے کافی ہے. وَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ 10 حِجَج، اگرچہ تمہیں پانی کئے سال تک نہ ملے، 10 سال تک یا اس سے زیادہ تک نہ ملے، تو تم تیمم کرتے رہو. اچھا اگر بھائی پانی تھوڑا ہے، مل گیا، پینے کے لیے ہے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کر کے پیاسا مر جائے گا یا پانی بچائے رکھے گا پینے کے لیے اور تیمم کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جان عزیز ہے بھائی، اور شریعت نے چھوٹ دی ہے تو پانی ہے تو اس کو بچا کے رکھا پینے کے لیے اور تیمم کر کے پاک ہو جائے گا. فَإِذَا وَجَدتَّ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ، کہا اگر پانی پا جاؤ تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس سے دھو لو، تب تیمم پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین مسجد کے حکم میں بنا دی گئی ہے
و طہور اور پاکی کا سامان بنا دیا گیا ہے، پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ وقد اجمع اہل العلم علی مشروعیت التیمم، اہل علم کا تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ تیمم مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ اذا توافرت شرائطہ، بشرطے کہ جو شرائط ہیں اس میں ملحوظ رہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ وَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، اور یہ پانی کے طہارت کے قائم مقام ہے۔ جس طرح سے پانی سے طہارت ہو جاتی ہے اسی طرح سے تیمم سے بھی طہارت ہو جاتی ہے۔ فَيُبَاحُ بِهِ مَا يُبَاحُ بِالتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ، تو کہا جو پانی سے جو چیز مباح ہو جائے گی وہی کس سے مباح ہو جائے گی بھائی؟ تیمم سے بھی مباح ہو جائے گی، جیسے نماز ہے، طواف ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وبذلک تثبت مشروعیت التیمم بالکتاب والسنہ والاجماع، اور اس طرح سے تیمم کی مشروعیت کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ المسألۃ الثانیہ شروط التیمم، تیمم کی شرطیں کیا ہیں؟ والاسباب المبیحۃ لہ، اور کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بھائی تیمم کیا ہو جاتا ہمارے لیے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، یباح التیمم عند العجز عن استعمال الماء، کہا کہ اگر کوئی آدمی پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تیمم جائز ہے۔ تفصیل آ رہی ہے۔ اما لفقدہ، چاہے اس کو پانی نہ مل رہا ہو ایک سبب، او لخوف الضرر من استعمالہ، یا ڈر ہے اسے کہ اگر وہ استعمال کرے گا، لمرض فی الجسم او شدت برد، کہا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے استعمال نہیں کر پا رہا ہے، یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، یا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ لحدیث عمران بن حسین علیک بالصعید الطیب فإنہ یکفیک، کیونکہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ پاک مٹی پر تم اپنے ہاتھوں کو مار لو، فإنہ یکفیک، کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، نہیں مسئلہ کر لو۔ وسیاتی مزید بسط لذالک بعد قلیل ویصح التیمم بالشروط الآتیہ، کہا اور تفصیل آ رہی ہے، اور جو یہ چند شرطیں بتائی جا رہی ہیں ان شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے۔ نمبر 1 دیکھیے، النیہ، ہمیں نیت کرنی ہوگی، اور ظاہر سی بات یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل نیت کے بغیر وہ، یعنی کوئی کام جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کو سنسیئر بننا ہے، وہ کام کس کے لیے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ الاسلام، اسلام ہونا چاہیے، کافر تیمم کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ اسلام۔ تیسری شرط ہے عقل، پاگل آدمی کیا کرے گا؟ چوتھی چیز ہے تمییز، یعنی وہ بچہ جس کو سوجھ بوجھ ہو گیا ہو، تو کہا وہ کتنا، اس کی عمر کیا ہے؟ جو 7 سال کے سے کم عمر کا ہو، وہ گویا کہ اس کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ 7 سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تعذر استعمال الماء، یعنی پانی کے استعمال پر اسے قدرت نہ ہو، اما لعدمہ، چاہے موجود نہ ہو پانی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید الطیب طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنین فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خیر، کا پاک مٹی مسلمان کے پاکی کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال یا اس سے زیادہ پانی نہ پائے، اور جب پانی پا جائے تو اپنے اعضاء کو کیا کر لے؟ پانی سے دھو لے، مٹی سے مسح کرنا، پانی سے دھو لے۔ فإن ذلك خیر، پانی سے دھونا بہتر ہے۔ او لخوفہ الضرر باستعمالہ، یا پانی تو ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے استعمال سے کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی۔ اما لمرض، چاہے بیماری ہو، یخشا زیادت ہو، یہ مریض آدمی اس کی زیادتی سے ڈرتا ہے کہ بھائی مرض ہے، اگر ہم نے وضو کر لیا یا نہا لیا تو مرض ہمارا بڑھ جائے گا۔ او تاخر شفاء،
ہی یا اس کی شفا یابی میں تاخیر ہو جائے گی پانی کے استعمال سے۔ لقولہ تعالی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم کیا ہو بیمار ہو تو تمہارے بھی چھوٹ ہے کہ تم تیمم کر لو۔ وحدیث صاحب الشجہ، اس آدمی کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جس کا سر کیا ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، شجہ پھٹ گیا تھا۔ وفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے۔ حلا سألوا، کیوں نہیں پوچھا لوگوں سے مسئلہ، کیوں نہیں پوچھا، اذا لم يعلموا، جب نہیں جانتے تھے۔ انما شفاء العی السوال، کہا جو آدمی نہ جانتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ عاجز کی، جس کو علم سے عاجزی ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ عاجزی کی شفا کیا ہے، عدم قدرت کی شفا کیا ہے، سوال کر لینا۔ نہیں قدرت آپ کو، نہیں علم ہے، عاجز ہیں آپ، تو کیا کریں گے، سوال کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا تھا، وہ اس کا سر پھٹ گیا تھا، کوئی آدمی تھا، صحابی تھے، اور لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں، ناپاک ہو گئے، جنوبی ہو گئے، خواب دیکھا ناپاک ہو گئے، تو کہا نہیں تمہیں نہانا پڑے گا، اور نہلا دیا، بیچارہ وہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو قتل کر دے، کیوں نہیں پوچھا جب نہیں علم تھا۔ اور وہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، یا جیسی حالت ہوتی اس حساب سے سوال پوچھا جانا چاہیے تھا۔ اول شدت برد یخشى معه الضرر، یا کبھی کبھار شدت بہت زیادہ ہوتی کس کی، موسم کی، تو پانی اس کو استعمال کرنے میں حرج اور پریشانی محسوس ہوتی ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے۔ اول ہلاک، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ٹھنڈک سے ناپاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا ہے۔ عمرو بن عاص کی حدیث ہے کہ جب وہ غزوہ ذات السلاسل میں بھیجے گئے تھے تو کہتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردہ شدیدۃ البرد، ایسی رات بڑی سرد تھی، بڑی ٹھنڈک تھی، میں ڈریم دیکھا، ناپاک ہو گیا، اور رات بڑی ٹھنڈی والی تھی۔ فاشفقت، میں ڈر گیا، ان اغتسلت ان اہلک، کہ اگر میں غسل کر لوں گا تو میں او اہلک، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت، میں نے تیمم کیا، وصلیت، میں نے نماز باصحابی، اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ تو کہا ان اغتسلت ان اہلک، کہا اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ گویا کہ یہ دلیل ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کیا کرے گا، تیمم کرے گا، اور تیمم اس کے غسل کے لیے بھی کافی ہے، وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ نمبر 6 دیکھیے، ان یکون التیمم، شرط میں سے ہے، شرط میں سے کیا، ان یکون التیمم بتراب طہور غیر نجس، کہا کہ مٹی پاک ہونی چاہیے، ناپاک نہیں ہونی چاہیے، جس سے ہمیں کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ کالتراب الذی اصابہ بول، کوئی جگہ ہے جہاں کسی لڑکے نے پیشاب کر دیا، آدمی نے پیشاب کر دیا، تو اس مٹی سے ہم تیمم نہیں کریں گے۔ ولم یطہر منہ، اور اس سے وہ پاک بھی نہیں ہوگا۔ لہو غبار، کہاں ہم لوگ کریں گے، نہیں کہیں اور، ہاں، ان یکون التیمم بتراب طہور غیر نجس کالتراب الذی اصابہ بول ولم یطہر منہ، لہو غبار یعلق بالید ان وجد، لقولہ تعالی۔ تو کہا کہ اگر کہیں پیشاب لگا ہے مٹی پر، تو کہا اس مٹی سے آدمی پاک نہیں ہوگا اگر تیمم کرتا ہے۔ لہو غبار یعلق بالید، کہا غبار جو اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، ان وجدہ، اگر وہ پا جاتا ہے۔ تیمم کہا کہ پاک مٹی سے ہو، اور وہ جو اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اس کو کیا کرے گا، چہرے اور ہاتھ پر مل لے گا، لیکن جو مٹی ناپاک ہو اس کے لیے پاکی کا سامان یا ذریعہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو مسح کر لو مٹی سے۔ قال ابن عباس الصعید تراب الحرث، کہا
مٹی کے سعید سے کیا مراد ہے؟ کھیت والی مٹی. وہ طیب یا کوئی دوسری مٹی الطاہر، کہا کہ طیب سے مراد پاک مٹی. سعید سے مراد کیا ہے؟ کھیت والی مٹی یعنی جہاں غبار ہو. اور کہا کہ طیب سے مراد کیا ہے؟ طاہر پاک مٹی. غبار جو کہیں لگا ہو اس پر دیوار پہ دھول اڑتی ہے نہیں، وہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹ، غبار، دھول. کہا فَإِن لَّمْ يَجِدْ تُرَابًا، اگر مٹی نہ ملے، تَيَمَّمَ بِمَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ مِن نَبْلٍ، تو کہا کہ بالو ہے، ریت ہے، کچھ علاقے عرب وغیرہ میں جہاں وہ ہے تو وہاں کیا ہے؟ ریت ہے، تو کہا اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. او حجر، یا پتھر ہے اس پر غبار ہوگا، آپ اس سے ہاتھ ماریں گے جس طرح سے مٹی مارتے ہیں، اور پھر آپ مسح اپنے چہرے اور ہاتھ کر لیں گے. دیوار پہ کر سکتے ہیں؟ دیوار پہ کر رہے ہیں، مسح کی دھول ہو، دیوار ہو. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی دیوار کو تھوڑا کوریدا. اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی حیثیت طاقت بھر تم اللہ سے ڈرو. طاقت بھر اس لیے کہ بھائی کہ دور دور تک رمل ہی ہے، کیا ہے؟ ریت ہے. آدمی مٹی کھیت والی کہاں تلاش کرے گا؟ تو کہاں مجبوری میں اس سے بھی آدمی کر سکتا ہے. اوزاعی امام ہے بڑے، الرمل من السعید، کہا کہ مٹی ہی کا حصہ کیا ہے؟ رمل ہے، یعنی ریت بھی سعید ہی مانا جائے گا، مٹی مانی جائے گی، یا اسی کے قبیل سے ہے. المسألۃ الثالثہ مبطلات التیمم، کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کیا ہوگا؟ ابھی تیمم کن چیزوں سے ہو رہا تھا اور کن چیزوں سے باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. 6 شرطیں تھیں اس کی. ہاں 6 شرطیں تھیں، 6 شرطیں ہیں. 6 شرطیں جب پائی جائیں گی تو آپ وضو کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ مبطلات التیمم، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. وہی الاشیاء التي تفسدہ ومبطلاتہ ثلاثہ، کہا 3 چیزیں تیمم کو باطل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور اس کی مبطلات یا باطل کرنے والی، ختم کرنے والی چیزیں 3 ہیں. نمبر 1 یبطل التیمم عن حدث اصغر، تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آدمی کا حدث اصغر ہو، پیشاب پیخانہ، ٹھیک ہے، یا ہوا خارج ہو جائے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے. بمبطلات الوضوء، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. وعن حدث اکبر، اور آدمی جنبی ہو جائے، محتلم ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بموجبات الغسل، جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے. جنابت مردوں عورتوں دونوں کے لیے شامل ہے، اور حیض نفاس عورتوں کے لیے ہے. کہا اگر حیض نفاس آ جائے تو اس سے وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا، کیونکہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے. اچھا، فَإِذَا تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرٍ، اگر کسی نے پیشاب پیخانہ سے وضو کیا ہے، پیشاب پیخانہ کی وجہ سے وضو کیا ہے رحمۃ اللہ، ثُمَّ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ، پھر کیا کیا؟ پیشاب کیا اور پیخانہ کے لیے گیا. بطل تیمم، تو پھر اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. لأن التیمم بدل عن الوضو، کہا کہ تیمم کس کا الٹرنیٹ ہے؟ وضو کا. تو جو چیزیں وضو سے ٹوٹ جاتی ہیں، یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی اس سے ختم ہو جائے گا. والبدل له حکم المبدل، کہا کہ بدل مبدل ایک دوسرے قائم جو مقام ہوئے ہیں، تو اگر ایک جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو دوسرا بھی ختم ہو جائے گا. وقضا التیمم عن الحدث الاکبر، اور اسی طرح سے تیمم حدث اکبر جنابت وغیرہ سے بھی، یا نفاس حیض ہے. وجود الماء، نمبر 2 پانی کا کیا ہونا؟ پایا جانا، یعنی اگر پانی مل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تیمم ٹوٹ جائے گا. ان کانت تیمم لعدمہ، اگر تیمم پانی نہ پانے کی وجہ سے کیا تھا، پانی نہ پانے کی وجہ سے کیا تھا، اگر کوئی اور وجہ سے کیا تھا تو اس کی بات آ رہی ہے. کیونکہ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ،
فَأَمِسَّهُ بَشْرَتَكَ، کہا جب پانی پا جاؤ تو اپنے اعضائے وضو کو دھو لینا۔ نمبر 3، اچھا لعدمہ پانی نہ پانے کی وجہ سے تھا، لیکن پانی ہے، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، تو پھر وہ تیمم کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ تو تیمم پھر بھی وہ کرے گا۔ یہاں پانی نہ پانے کو اس تیمم کیا تھا، پانی مل جائے گا تو تیمم ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، زوال العذر الذی من اجلہ شرع التیمم، کہا کہ وہ عذر ختم ہو جائے، وہ مجبوری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہو گیا تھا، کیا جائز ہو گیا؟ تیمم، جیسے مرض ہے اور اس طرح کی دوسری پریشانیاں ہیں۔ المسئلۃ الرابعہ، صفت التیمم، کیسے تیمم کیا جانا چاہیے؟ وہ کیفیت ہو، اس کا طریقہ یہ ہے، ان ینوی، کیا کر لے؟ نیت کر لے، آدمی نیت کر لے، ثم یسمی، پھر کیا کرے؟ بسم اللہ کہہ لے۔ بسم اللہ کیا کہہ لے بھائی؟ بسم اللہ نہیں، بسم اللہ تلفظ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہا آخر میں ہے تو لازماً ہا آنا چاہیے، ورنہ معنی فاسد ہو جائے گا۔ ہاں بسم اللہ، ہاں نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیا آپ نے، نہیں، معنی صحیح نہیں ہوا۔ تو بسم اللہ اور الحمدللہ، جہاں بھی ہا آئے گا وہ بولا جائے گا۔ وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، کہا دونوں ہاتھوں سے اپنے زمین پہ مارے گا، ثُمَّ يَنْفُخُهُمَا، پھر دونوں میں پھونک مار دے گا یا ان کو جھاڑ دے گا ہاتھی سے، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور ہاتھ کو مسح کر لے گا، کہاں تک؟ رسغ، یہاں تک، ہتھیلی تک، یہاں تک وہ مسح کر لے گا، کیونکہ حدیث عمار ہے التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، کہا تیمم کیسے کیا جائے گا؟ ایک بار مارنا زمین پر چہرے کے لیے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے، کفین یہاں تک کے لیے نہیں، ہتھیلیوں کے لیے، ہتھیلی۔ اور عمار کی حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ ایسا کر لیتے، اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا تھا؟ ہاتھ کو زمین پہ مارا اور پھونک ماری اس میں، چہرہ اور ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو ٹخنا نہیں، کون ٹخنا؟ ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنا اردو میں اس کو کہتے ہیں، پیر والے کو، یہ گٹا کہتے ہیں اس کو، یعنی ہتھیلی کہہ لیجیے آپ، ہتھیلیوں کو، ہاں یہاں تک، پہلے چہرہ پھر ہتھیلی، ہاں پہلے چہرہ ہتھیلی۔ البتہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ لگتا ہے کہ پہلے ہاتھ ہے پھر، لیکن جو میں نے پڑھا کہ بھائی پہلے چہرے کو دھونا ہے پھر ہتھیلی۔ فضرب بکفہ ضربہ علی الارض، کہا کہ ایک بار اپنی ہتھیلی سے مارا، یا فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض، اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ مارا، ثم نفضها، پھر اس کو کیا کر دیا؟ جھاڑ دیا، ثم مسح بہما ظہر کفہ بشمالہ، اپنے ظہر کفہ بشمالہ، بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں کو پھیرا اور دائیں کو کس پہ پھیرا؟ بائیں پر، ثم مسح بہما وجہہ، پھر دوبارہ یہاں دیکھیے بات آ گئی کہ پہلے ہاتھ پہ پھیرا، اس کے بعد پھر چہرے پر پھیرا، لیکن بعد میں نے اور دیکھا پڑھا تو لگتا ہے کہ چہرے پر پہلے، تو اس میں ترتیب کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہوگی۔ چل بھائی آگے، الباب التاسع، 9واں باب، فی النجاسات و کیفیت تطہیرها وفی مسائل، کہا 9واں باب ہے گندگی کے بارے میں اور کیسے اس سے صفائی حاصل کی جائے، کہا اس میں چند مسئلے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، تعریف النجاسہ، نجاسہ کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ والنجاسہ ہی کل عین مستقذرہ، کہا نجاست ہر وہ چیز، عین مانے آنکھ ہوتا ہے لیکن یہاں شے مراد ہے، ہر وہ چیز مستقذرہ جس سے طبیعت کو کیا ہو؟ نفور ہو، جس سے آدمی کی طبیعت بھاگے،
گندی چیز، ہر وہ گندی چیز امر الشارع باجتنابها، جس کا شارع نے کیا کیا ہو، دور ہونے کا اس کو حکم دیا ہو۔ وہی نوعان، اور یہ دو قسمیں ہیں، نجاست عینیہ اور حقیقیہ۔ حقیقت میں کیا لگی ہو وہ گندگی ہو، حقیقت میں گندگی ہو۔ ایک چیز ابھی پھر آ رہی ہے آگے جو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، وہی التی لا تطہر بحال، جو کسی بھی حال میں پاک نہیں ہوگا، لأن عینہا نجسہ، کیونکہ وہ عین نجس ہے، وہ ناپاک ہے۔ کروس حمار، گدھے کا گوبر، خون، والبول، اور کیا، پیشاب، یہ چیزیں حقیقت میں کیا ہیں، گندگی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست۔ نجاسہ حکمیہ، حقیقت میں وہ نجس نہیں ہے لیکن نجاست کے حکم میں آتی ہیں، اس کے اندر یہ چیز آتی ہیں۔ وہی امر اعتباری یقوم بالاعضاء، اور کہا یہ اعتباری امر ہے جو جس کا اعتبار کس پہ ہوتا ہے، اعضائے وضو پر، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہی امر اعتباری یقوم بالاعضاء، یعنی اس کا تعلق کس سے ہے، اعضائے وضو سے ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، اور یہ جو نجاسہ حکمیہ ہے یہ نماز سے آدمی رک جائے گا، جیسا حکمیہ ہو نجاسہ عینیہ ہو، چاہے اس کے گندگی ہے یا اس کے حکم میں یہ ہے، دونوں سے نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ وَيَشْمَلُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرَ، کہا یہ جس سے جو نجاسہ حکمیہ ہے تو کہا اس میں حدث اکبر بھی شامل ہے، حدث اصغر، جو کس سے دور ہو جائے گا، کس سے دور ہوگا حدث اصغر، وضو سے، جیسے پیشاب پیخانہ ہے، پیشاب پیخانہ ہے۔ والحدث الاکبر، پیشاب پیخانہ کر لیجئے یا کوئی چیز شرمگاہ سے نکل جا رہی ہے تب بھی۔ والحدث الاکبر، اور کہا حدث اکبر کیا ہے، الذی یزول بالغسل، جو غسل سے دور ہوگا، جیسے جنابت ہے۔ والاصل الذی تزال به النجاسہ والماء، کہا حقیقت میں جس سے نجاست دور کی جاتی ہے، اصل کیا ہے اس کی، پانی ہے، اصل میں کیا ہے وہ پانی ہے، لیکن ابھی اس کے حکم میں ہے یا اس کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے جس سے پاکی حاصل، لیکن اصل میں کیا ہے، بیسک چیز کیا ہے کہ پانی سے۔ فَهُوَ الْأَصْلُ فِي التَّطْهِيرِ، کہا کہ اصل یہی ہے پاکی کے سلسلے میں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ تمہیں کیا کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے۔ وہی اعلیٰ ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں گندگی کی جن سے ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے۔ نجاست مغلظہ، سخت گندگی، سخت بڑی گندگی، کہا کیا ہے، کتے کی نجاست ہے، وما تولد منہ، اور جو اس سے چیزیں نکل جائیں کتے سے، پیشاب پخانا اور تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ پہلا آپ نے کیا بتایا لفظ نجاست؟ نجاست مغلظہ، بڑی نجاست، بڑی نجاست جسے کتے کی نجاست ہے، اور جو کتے سے نکلے یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ۔ نجاست المخففہ، ہلکی نجاست، وہی نجاست بول الغلام، وہ کون سی نجاست ہے، چھوٹے لڑکے کا پیشاب، الذی لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا، دودھ پی رہا ہے لیکن کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا بھائی کہ تھوڑا بڑا کھانا کھا لیا، تو یہاں دیکھا جائے کہ کون سے کھانے پر اس کا انحصار ہے، دودھ پر یا اناج پر، تو جو غالب آ جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا۔ اور مدت رضاعت یا دودھ پینے کی عمر اس کی کئی سال ہے، 2 سال ہے۔ نجاسہ متوسطہ، کہا میڈیم، نہ بہت بڑی گندگی ہے نہ چھوٹی ہے، وہ کیا ہے، وہی بقیت النجاسات، باقی نجاسات کیا ہیں، جیسے پیشاب پیخانہ مردار، پیشاب پیخانہ اور مردار۔ المسألۃ الثانیہ الاشیاء التي قامت دلیل علی نجاستها، وہ چیزیں جس کے گندگی کے اوپر قرآن حدیث سے کیا گئی ہے، کیا گئی ہے بھائی، دلیل آ گئی ہے۔ بول الآدمی و عذرتہ و قیؤہ، آدمی کا پیشاب
آدمی کا پیخانہ، و قے ہو، اور قے بھی گندگی ہے، الا بول الصبی الذی لم یاکل الطعام، ہاں پیشاب بچے کا کیا کہا گیا بھائی ابھی پاک ہے، تھوڑا سا اس کا ہلکا پر ہے تو وہ اس حکم میں نہیں ہے آدمی کے پیشاب پیخانے کے بارے میں۔ الذی تو کیا کہا فیکتفی برشہ، پانی کے چھینٹے مار دیں گے، تھوڑا سا بھیگ جائے لیکن پانی بہے نہ، وہ چھینٹا بھی نہ ہو، تھوڑا سا اس پہ پانی زیادہ ڈال دیا جائے جو بہے نہ، یعنی دھونا نہیں اس کو۔ پانی بہہ گیا تو اس کو ہم دھونا کہتے ہیں، اور پانی وہاں رک گیا تو ہم اس کو ہاں اس کو ندھ کہتے ہیں، چھینٹا مارتے ہیں۔ فون اٹھا سکتا ہوں؟ لحدیث ام قیس بنت محسن کہا انہا اتت بابن لہا، کہا اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں، صغیر جو بچہ تھا چھوٹا تھا، لم یاکل الطعام، ابھی کھانا نہیں کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فاجلسہ فی حجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھا لیا، فبال علی ثوبہ، آپ کے کپڑے پر اس نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء، پانی منگایا، فنضحہ ولم یغسلہ، اس پر پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا لیکن دھویا نہیں، یعنی پانی پڑ گیا زیادہ وہ کافی ہے، ایسے مزید کی بات ہوئی تو اس پر وہی حکم آ رہا ہے۔ وَأَمَّا بَوْلُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَكَذَا بَوْلُ الْحَجَّارِيَّةِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ كَبَوْلِ الْكَبِيرِ، لیکن لڑکی کا پیشاب ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کا پیشاب لگ گیا ہے تو اس کو دھویا جائے گا۔ لڑکی کے پیشاب پہ رعایت ہے، لیکن لڑکی چھوٹی ہوئی ہو تب بھی، چھوٹی بھی ہو تب بھی اس کا پیشاب دھویا جائے گا، لڑکی کے پیشاب میں وہ بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا، رسول نے فرما دیا، علماء نے حکمت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی کے پیشاب میں زیادہ بو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ کئی، لیکن یہ کہتے ہیں علماء کہ اللہ کا فرمان ہے، بس یہی حکمت ہے۔ نمبر 2 الدم المسفوح من الحیوان الماکول، کہا کہ بہتا ہوا خون ان کا جو کھایا جاتا ہے، گویا کہ جو فوار ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے آپ کو لگ جائے تو دھونا پڑے گا۔ اما الدم الذی یبقى فی اللحم الوروق، کا جو رگوں میں اور جسم میں باقی رہ جاتا ہے خون، وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے بھائی؟ جو جسم میں رہ گیا اس کے، جانور کے، بکرے کے جانور میں رہ گیا جو رہ گیا وہ تو پاک ہے، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا تو کھانا ہم کہاں کھا پائیں گے؟ ہم تو پھر بکرا کو پھینک دیں گے، جو اس میں جیسے کہ وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تو کہا کہ وہ خون جو جسم میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں۔ فإنہ طاہر، وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، باقی خون کو اس میں نہیں بیان کیا، اس لیے وہ پاک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْرَقُ وَيَنصَبُ، کہا وہ دم مسفوح جو خون بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ نمبر 3 بول وروس، یا بول وروس کل حیوان غیر معقول اللہ، کہا جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب پیخانہ، کو اگر پیشاب کر دیا تب کیا کریں گے؟ پیخانہ کر دیا تب کیا کریں گے؟ بندر کر دیا تب دھوئیں گے تب، لیکن گائے کا پیشاب پیخانہ لگ جائے، کھانے کی بات نہیں، گو جو موت کھانے والے ہیں نجس گندے ہیں، انما المشرکون نجس، یہ نجس نہیں ہے، صحیح بات ہے، تو لیکن اگر کہیں لگ جائے، کیونکہ ان سے بچنا تھوڑا مشکل ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھلائے گئے، کہیں لگ گیا تو وہ پاک ہے، آپ دھو لیں احتیاطاً صفائی کے طور پہ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مرحبا بالشیخ، کہاں چاہیے ہم لوگ؟ تو کہا کہ غیر معقول اللحم کا یعنی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس کا خون، اس کا پیشاب پیخانہ ناپاک ہے، بلی ہے، چوہا ہے، جی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میتہ، مردار، وہی ما مات حتف انفہ من غیر زکات شرعیت، کہا جو مر گیا ہو ایسے ہی نیچرلی مر گیا ہو اور اس کو زکوٰۃ یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الا یہ تو یکون میتہ، کہ وہ کیا ہو؟ مردار ہو۔ وَإِسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ مَيْتَةُ السَّمَكِ، لیکن مردار مچھلی کیا کریں گے؟ ہم نہیں کھائیں گے،
کھا لیں گے. ہاں کیوں حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں. والجراد اور کیا ہے؟ ٹڈی. یہ دیکھتے ہو اڑتا ہے ہرا سا، ہم لوگ ہمارے علاقے میں بوکا کہتے ہیں اس کو. بوکا ٹڈی ہے نا، چھوٹا سا بڑا، اس میں آتا ہے. کبھی کبھی آپ آسمان پورا دکھے گا نہیں آپ کو، اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں. جب جہاں یہ فصل پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کا ستیہ ناس، ختم کہانی اس کی. وَمَا لَا نَفْسٌ لَهُ سَائِلًا، اور جس کا خون نہ بہتا ہو. جیسے ہاں، یا جس میں خون نہ ہو. ہاں مچھر ہے، وہ آپ کا خون پی لیا تو الگ بات ہے. مکھی ہے وغیرہ جس میں کیا نہ ہو؟ خون نہ ہو، خون نہ نکلتا ہو. فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ، تو یہ پاک ہے. ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا بھائی، کپڑے میں لگ گیا کہیں اور کچھ لگ گیا، مار دیا آپ نے، جا کے دھو، مشکل کام ہے. تو کہا یہ بھی پاک ہے. المذی وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَذِيجٌ، کہا مزی کسے کہتے ہیں؟ سفید پانی ہے جو باریک ہوتا ہے اور لیس دار ہوتا ہے، چپکن اس میں ہوتی ہے، چپچپاہٹ ہوتی ہے، لیس دار. تو کہا یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے. یخرج عند الملاعبہ او تذکر الجماع، کہا آدمی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس وقت یہ پانی نکلتا ہے، یا کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے جس سے اس کی جنسی ہیجان آتا ہے، تو وہ اس وقت اس کو اس کی شرمگاہ سے، پینس سے، مرد کے شرمگاہ سے نکلتا ہے. لا بشہوت ولا دفق، اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، کچھ لذت نہیں ہوتی ہے، نہ جذبات بھڑکتے ہیں. ولا یعقبہ فطور، اور نہ اس پانی کے نکلنے کے بعد انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ اس کی پہچان بتائیے. وربما لا یحس بخروجہ، کبھی کبھی انسان اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں کرتا ہے. یہ اس کی، تاکہ آدمی پہچان لے کہ منی کیا ہے اور مزی کیا ہے. یہ مزی ہے. وہو نجس، اور وہ کیا ہے؟ نجس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی ابن طالب سے کہا تھا توضأ، وضو بناؤ. اگر نکل جائے پانی، آپ نے وضو کیا تو گویا کہ یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، تیمم کو توڑ دیتا ہے. وغسل ذکرک، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو. یعنی من المذی، کس سے؟ اگر مذی نکل جائے تو شرمگاہ کو دھونا ہے، اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور کپڑے لگ جائے تو اس کو بھی بتایا گیا تھا، پانی تھوڑا اس پہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل وہی اسپرم نکلنے پر ہے، اور اس کی پہچان بتائی گئی تھی کہ اچھال اس میں ہے اور لذت ہے. وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ بِالْغُسْلِ تَخْفِيفًا وَرَفْعًا لِلْحَرْجِ، کہا اس میں غسل کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے آدمی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہے، ہنسی مذاق ہے اور کچھ ہے، تو اس پر پریشانی. کہا کہ آدمی کو تنگی میں نہ پڑ جائے آدمی، اس لیے اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی. وَلِأَنَّهُ مِمَّا يَشَقُّ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ، کہا اس سے بچنا بھی مشکل ہے. والودی، 3 پانی ہے، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے، اور ایک منی ہے. والود وهو ماء ابيض ثقيل يخرج بعد البول، کہا یہ سفید پانی ہے، تھوڑا موٹا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد کبھی نکل جاتا ہے. ومن اصابه فانه يغسل ذکرہ، اگر کہیں لگ جائے کپڑے میں اور محسوس ہوا کہ پیشاب کرنے کے بعد نکل گیا ہے تو دھو لے اپنے ذکر کو، پینس کو دھوئے گا. وہ یتوضا، اور کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. ولا یغتسل، غسل نہیں کرے گا. یعنی پیشاب کیا، وضو کر لیا، پھر لگا کہ یہ نکل گیا تو وہ وضو کرے گا. نمبر 7 دم الحیض، اور کیا ناپاک ہے؟ خون کا، خون حیض کا. کما فی حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا یصیب ثوبها من دم الحیض، کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے کپڑے میں خون لگ جاتا ہے حیض کا. کیف تصنع، کیسے صاف کرے، اسے کیا کرے؟ فقال تحطه، پہلے اس کو رگڑ دو، اگر سوکھ جائے تو اس کو کیا کر دو؟ کسی لکڑی سے، پتھر سے خون چھڑا دو. ثم تقرصه، پھر کیا کرو؟ اس کو ہاتھ سے رگڑ دو. پھر کیا کرو؟ ثم تنضحه، پھر
تحتہ اس کو کسی سخت چیز سے، پتھر سے، لکڑی سے کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے، پھر اس کو پانی سے دھو دینا ہے، ثم تندحہ پھر اس کو نچوڑ دینا ہے، پانی سے دھونے کے بعد اس کو کیا کر دینا ہے؟ نچوڑ دینا ہے، ثم تصلی فیہ پھر اس میں نماز پڑھیے۔ یہ گاڑھا خون ہے، گندگی زیادہ، اس لیے یہ 3 مراتب اس کے بتائے گئے ہیں۔ المسئلۃ الثالثہ کیفیت تطہیر النجاسہ، نجاست گندگی کیسے دور کی جائے؟ اذا کانت النجاست فی الارض والمکان، کہا اگر زمین پر ہے، جگہ پر کہیں ہے، فہذہ یکفی فی تطہیرہ غسلہ واحدہ، کہا ایک بار آپ نے پانی ڈال دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ تذہب بعین النجاسہ، اور جو گندگی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ فیصب علیہ الماء مرہ واحدہ، پھر پانی اس پر ایک بار ڈالے گا، لامرہ صلی اللہ علیہ وسلم بصب الماء علی بول الاعرابی، کہا کہ اعرابی جو آیا تھا مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، اس مٹی تھی، زمین مٹی والی تھی، تو اس پر پانی ڈال دیا گیا تھا اور اس کو کہا یہ پاک ہو گیا۔ لیکن فرش ہے تو فرش ہے، پانی ڈال کے وائپ کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے وہاں سے، لیکن مٹی تو کھود کی نکالی جائے، پھر وہ حرج ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کہیں جگہ زمین پر پک گئی ہے تو اس کی صفائی کے لیے ہے کہ ایک بار پانی اس پر آپ بہا دیں، اور اگر بھائی پیشاب ہے تو اسے دور جائے گا پانی سے، لیکن پیخانہ تو اس کو آدمی کو ہٹانا چاہیے، پھر پانی ڈالا جائے گا۔ نمبر 2 اذا کانت النجاست علی غیر الارض، اگر نجاست گندگی کہیں اور لگ گئی ہو، کان تکون فی الثوب او فی الاناء، برتن میں ہو، لڑکے نے پیشاب کر دیا، پیخانہ کر دیا، یا کپڑے میں لگ جائے، فین کانت، یا خود آدمی کا پیخانہ پیشاب لگ جائے کپڑے میں یا جسم میں لگ جائے کہیں، فین کانت من کلب ولغ فی الاناء، اور اگر نجاست یہ کس وجہ سے؟ کتے کی وجہ سے ہو جس نے برتن میں منہ ڈال دیا ہو، فلا بد من غسلہ 7 غسلات احداہن بالتراب، تو 7 بار دھونا ہے، ایک بار مٹی سے دھونا ہے۔ اولاہن فی التراب، پہلے گزرا ہے کہ پہلی بار وہ مٹی سے دھوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 اولاہن بالتراب، وہذا الحکم عام فی الاناء وغیرہ کالثیاب والفرش، کہیں بھی اگر لگ جائے اس کا لعاب تو کیا کرے گا آدمی؟ اس کو 7 بار وہ دھوئے گا، چاہے کپڑے میں لگ جائے، چاہے بستر پہ لگ جائے، چاہے یہاں لگ جائے، ایک بار کافی نہیں ہے۔ اما نجاست الخنزیر، خنزیر کی نجاست ہے، فالصحیح انہا کسائر النجاسات یکفی غسلها مرہ واحدہ، کہا اور گندگی کی طرح سے اس کی بھی نجاست ہے خنزیر کی، اس کو ایک بار دھو دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، پیشاب پیخانہ اس کا ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ یا ٹچ کر دیا کہیں، کسی چیز سے ٹچ کر دیا تب بھی اس کو ایک بار دھو لیں گے آپ۔ یہ یہاں بات ہو رہی ہے اس کا منہ کہیں لگا دیا، جسم لگا دیا، اور باقی گندگی تو پہلے بتائی گئی ہے کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیخانہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، لیکن اگر یہاں منہ ڈال دے، ٹچ کر دے تو اس کو ایک بار دھو دیا آپ نے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ سوکھ کے بارے میں بھی یہی بات صحیح ہے کہ آپ کو دھو لینا چاہیے اگر لگ جائے جسم پہ تو، یا کپڑے پر۔ کچھ لوگوں کے یہاں کہ بھائی نہیں وہ گیلا ہو تب۔ وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهَا، کہا اگر گندگی کس کی وجہ سے ہو؟ ایک تو نجاست یہ ہے کہ کتا ہے، پیشاب پیخانے کے بعد میں کتے کا جسم ہے، لعاب ہے، یا خنزیر ہے اس کا جسم لعاب ہے، تو یہ بات بتائی کہ بھائی وہاں آپ کو دھو لینا ہے 7 بار۔ اگر کتے نے منہ ڈال دیا ہے اور خنزیر وغیرہ ہے تو ایک بار آپ دھو دیں گے تو کافی ہے۔ پھر یہ بات آئی اگر نجاست آدمی کا ہو، پیشاب پیخانہ یا خون وغیرہ، فإنها تغسل بالماء مع الفرق والعصر، کہا کہ اس کو دھونا ہے پانی سے، کھرچنا بھی ہے اور اس کو نچوڑ بھی دینا ہے، اس کو پانی نچوڑ بھی دینا ہے، حتیٰ تذهب وتزول، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، ولا يبقى لها اثر، اور اس کا نشان باقی نہ رہ جائے۔ ويكفي في غسلها مرة واحدة، ایک بار بھی کافی ہے، یعنی صفائی کے لیے زیادہ دھو لے۔ ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، کہا وہ لڑکا جو کھانا نہیں کھاتا ہے اس کا پیشاب
اگر لگ جائے تو صفائی کے لیے اس پر پانی زیادہ ڈال دیجئے، دھونے کی ضرورت، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ورش و بالماء، کہا پانی سے اس کو چھینٹا مار دے، لیکن چھینٹا خالی چھینٹا نہ ہو بلکہ وہ پانی ڈال دے، اور اس کو بہانے کی ضرورت نہیں، پانی کی بہ جائے ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے یغسل من بول الجاریہ، لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، وینضح من بول الغلام، اور لڑکے کا پیشاب پہ چھینٹا مار دیا جائے گا، زیادہ تھوڑا بھگو دیا جائے گا۔ والحدیث ام قیس بنت محسن المتقدم، اس سے پہلے ایک روایت گزر چکی ہے۔ اما جلد المیتہ معقولۃ اللحم، کہا مردار کا جلد، چمڑا، جو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، فإنہ یطہر بالدباغ، دباغت دینے سے اس کا چمڑا کیا جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جس کا کھانا کھایا جاتا ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کر دیا گیا تو ایسے ہی پاک ہے، اور اگر مر گیا ہے تو ہم دباغت دے کے کیمیکل وغیرہ سے یا نمک وغیرہ ڈال کر کے اس کے جسم کو دھو دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایما یحاب دبغا فقط طہر، جو بھی چمڑا دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہی معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ ودم الحید تغسلہ المرأة من ثوبها بالماء، حیض کا خون لگ گیا ہے کپڑے میں تو عورت اس کو اپنے کپڑے سے دھوئے گی، ثم تنضحہ، پھر اس کو نچوڑے گی، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں یعنی کہ دھو دیا کافی، اس کو نچوڑ دے صفائی کے لیے۔ فعلی المسلم ان یہتم بالطہارہ، مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ طہارت کا خیال رکھے، من النجاسات، اس سے گندگی سے، فی بدنہ، جسم میں لگا ہو، جگہ پہ لگا ہو، کپڑے پہ لگا ہو جس میں وہ نماز پڑھتا ہے، لأنہا شرط لصحۃ الصلاۃ، کہا نماز تبھی ادا ہوگی جب آپ کا جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ الباب العاشر، ہو گیا؟ آ جائیے، نہیں آ جائیے آپ، آ جائیے آپ۔ اس کے ہاں جی جی اچھا۔ باب العاشر فی الحیض والنفاس وفیہ مسائل۔ الحیض لغتاً السیلان، حیض کہتے ہیں کہ بہنے کو، لغت میں لنگوسٹک معنی بہنا، وشرعاً دم طبیعہ وجبلہ، کہا یہ ایسا خون ہے کہ جو فطری طور پر عورتوں کے رحم کے اندر سے نکلتا ہے، یخرج من قعر الرحم، رحم کے اندر سے نکلتا ہے، فی اوقات معلومہ، کچھ خاص ٹائم پہ، کچھ خاص دنوں کے لیے، حال صحت المرأة، جب عورت صحت مند ہوتی ہے، من غیر سبیل، اور خون نہ نکلا، وہ عورت باغل ہے تو گویا کہ وہ صحت مند ہے تو یہ خون نکلتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، حیض کا خون نہیں آتا ہے، دم حیض نہیں آتا ہے۔ تو وہ نفاس، اور دوسرا کیا ہے؟ نفاس ہے دم یخرج من بعد الولادہ، کہ عورت کے جسم سے بچے کی پیدائش کے بعد یہ خون نکلتا ہے۔ المسئلۃ الاولیٰ بدایۃ وقت الحیض و نہایتہ، کہا حیض کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ لا حیض قبل تمام 9 سنین، یہ جو ٹرم ہے حیض کا، اگر 7 سال کی بچی کو، 8 سال کی بچی کو آ جائے تو وہ حیض کا خون مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، نہیں اس کے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی ہو جائے یا اس سے زیادہ، تب وہ دم حیض مانا جائے گا۔ 9 سال کی لڑکی کو خون آ گیا، دم حیض آ گیا تو وہ اس کو بلوغت کی علامت ہے، اس کے اوپر سارے احکام، گرچہ چھوٹی لگ رہی ہے لیکن اس کے اوپر چونکہ شریعت نے اس کو بھی علامات بلوغت میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ تو کہا کہ 9 سال سے پہلے آ جائے گا تو حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حیض قبل ذلك، کہا کسی عورت کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہوا ہے کہ 9 سال سے پہلے اس کو حیض آیا ہے۔ وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے، اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأة، کہا اگر وہ 9 سال کی کوئی لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کا شمار عورت میں ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے، لیکن اگر 10 سال کی 11 سال کی ہو گئی، دم نہیں آتا ہے، خون نہیں آتا ہے تو عورت نہیں شمار ہوگی یا اس پر ابھی احکام فرض نہیں ہوں گے، لیکن اگر 9 سال کی ہے، خون آ گیا ہے تو وہ عورت مان لی جائے گی اور اس پر تمام احکام واجب ہو جائیں گے۔ ولا حیض بعد 50 سنہ، 50 سال کے بعد بھی وہ دم حیض نہیں مانا جائے گا۔ کوئی عورت 50 سال کی ہو گئی، کسی سبب سے اس کے بعد بھی
رحم سے خون نکلتا ہے تو اسے حیض نہیں مانا جائے گا، کوئی بیماری مانی جائے گی۔ کہا یہی عام طور سے مدت متعین کی گئی ہے 50 سال، کس کے لیے؟ عورت کے لیے، کہ اس کے بعد وہ دم حیض نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایکسیپشن کہیں الگ ہو، الگ بات ہے۔ وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت اذا بلغت المرأة 50 سنہ خرجت من حد الحیض، کہا اگر عورت 50 سال کی ہو گئی تو وہ حد حیض سے وہ کیا ہو گئی؟ نکل گئی، اب اس کا شمار حیض میں نہیں ہوگا۔ المسئلۃ الثانیہ اقل مدت الحیض و اکثرها، اقل مدت کیا ہے، اکثر مدت کیا ہے، یعنی کتنا کم دن آ سکتا ہے حیض اور کتنا زیادہ دن ہوگا تب وہ حیض مانا جائے گا۔ الصحیح انہ لا حد لاقلہ، کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اقل مدت یعنی کم سے کم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا بھائی 4 روز آئے گا تب حیض مانا جائے گا، 3 روز آئے گا تب حیض، کہا اقل مدت یعنی اس کی کم مدت، کم سے کم مدت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی حد نہیں ہے۔ ولا اکثر ہی، کہا اس کے جو اکثر ہے اس کے لیے بھی کوئی ٹائم پیریڈ خاص نہیں ہے کہ کسی کو 4 روز آئے گا، یا ہم ٹائم بنا دیں کہ بھائی 3 دن اگر رہا تو وہ حیض ہوگا، اس سے کم ہوگا تو حیض نہیں ہوگا، یا 10 دن تک رہا تو حیض ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا تو حیض نہیں ہوگا، یہ کوئی فکس معاملہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ، اور کہا کہ جو عام طور سے سماج میں چلتا ہے اس کا خیال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اقل مدت کم ہو، اکثر مدت زیادہ ہو۔ المسئلۃ الثالثہ غالب الحیض، کہا وہ غالب 6 او 7، کہا کہ عام طور سے 6 یا 7 دن حیض کا خون آتا ہے عام عورتوں میں، کسی کے ساتھ مسئلہ ہو الگ بات ہے، ورنہ 6 یا 7 دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تحیضی فی علم اللہ 6 ایام او 7، کہا جو تمہیں حیض آ رہا ہے وہ کئی دن ہو مانا جائے گا، یا اس کو حیض کے دن مان لو کہ کب 6 یا 7 دن۔ ثم مغتسلی، پھر کیا کرو گی؟ غسل کرو گی۔ گویا کہ جو دم استحاضہ ہے، خون کا حیض الگ ہے اور استحاضہ الگ ہے، جو بیماری کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ مسلسل خون آتا رہتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے، استحاضہ کا الگ۔ تو حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو استحاضہ تھا تو کہا کہ 6 یا 7 دن تم حیض کا خون مانو، ثم مغتسلی، پھر کیا کر لو؟ حیض سے غسل کر لو، وصلی، پھر نماز پڑھو، 24 یوماً، کئی دن؟ 24 دن، 6 نکال دیا، 24 36، او 23 یوماً، یا 23 دن، 24 دن یا 23 دن، 6 ہوگا تو کئی دن ہو جائے گا؟ 24 دن، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اگر 7 دن ہوگا تو 23 دن ہوگا۔ کما یحیض النساء، جس طرح سے عام عورتوں میں یہ حیض آتا ہے۔ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ، اور اپنے حیض کے وقت میں وہ پاک بھی ہو جاتی ہیں۔ المسألۃ الرابعہ ما یحرم بالحیض والنفاس، کیا کیا چیزیں حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ یحرم بسبب الحیض والنفاس امور، حیض اور نفاس کی وجہ سے چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 الوطء فی الفرج، کہا کہ اگر کوئی عورت یا مرد اپنی عورت سے ہم بستری کرتا ہے شرمگاہ میں، تو اللہ کا فرمان ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہا کہ حیض کی یعنی گویا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا حیض کے دن میں جائز نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ عورتوں سے الگ ہو جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جائیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ قریب ہونے کا معنی یہ نہیں کہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ آپ عورت کے پاس اس کی شرمگاہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک اس کو ہے، باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، اس کے ساتھ صرف سونا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہ نظرت جب آیت نازل ہوئی تو کہا اسنعوا کل شیء الا النکاح، کہا حیض کی حالت میں ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، صرف کیا نہیں کر سکتے ہیں، آدمی مباشرت نہیں کر سکتا عورت کے ساتھ، جو خاص عمل ہے مباشرت اس کو نہیں کر سکتا، باقی ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ الطلاق نمبر 2، طلاق کی صورت میں بھی عورت کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا لقول ہاں یہ جو ہے اسلام اللہ شریف نکاح، ہاں نکاح سے کیا مراد ہے یہ بتا دیجیے۔ نکاح سے مراد مباشرت ہے، نکاح سے مراد جو بھائی عام ہم لوگ بولتے ہیں نکاح وہ شادی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں جو ہے جو سیاق جملہ ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں مراد نکاح سے ہر چیز کر سکتے ہو سوائے نکاح کے، یعنی اس کے ساتھ مباشرت آدمی نہیں کر سکتا ہے، جو خاص عمل میں نے کہا جمع نہیں کر سکتا ہے، باقی اس سے سارے عمل اس کو چھوڑ کر کے کر سکتا ہے۔ الطلاق، اللہ کا فرمان ہے فطلقوہن لعدتہن، عدت میں اس کو طلاق دے رہا ہے۔ وقولہ لعمر رضی اللہ عنہ لما طلق ابنہ عبداللہ امرأتہ فی الحیض مرہ فلیراجعہا، کہا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا جب انہوں نے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حیض کے دنوں میں، کہا کہ واپس کر لو اس کو، یہ تمہارا جو طلاق ہے یہ نہیں مانی جائے گی۔ تو گویا کہ عورت اگر پاک ہے حیض کے حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے، پاکی کی حالت میں ہوگی 23-24 دن جو عام طور سے عورتیں پاک رہی ہیں اس میں اس کو طلاق دی جائے گی۔ تو کہا طلاق بھی حرام ہے، کب؟ جب وہ حیض سے گزر رہی ہو۔ نمبر 3، نماز بھی حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت ابی حبیش سے آپ نے کہا تھا اذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ، جب حیض آ جائے تو نماز ترک کر دو، نماز چھوڑ دو۔ نمبر 4، روزے بھی نہیں رکھے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے الیس احداکن اذا حاضت لم تصم ولم تصلی، کہا کہ کیا تم میں سے جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے، تو گویا کہ روزہ نماز دونوں حائضہ عورت ترک کر دے گی، ایک کی قضا ہے دوسرے کی قضا نہیں ہے۔ الطواف، اس کے اوپر طواف بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا کہ یہ ساری چیزیں کیا کیا ہے، ما یحرم بالحیض والنفاس، حیض اور نفاس کی حالت میں کیا کیا چیزیں حرام ہے۔ عورت اپنی بیوی کے پاس خاص عمل کے لیے نہیں جا سکتا ہے، طلاق نہیں ہو سکتی، نماز روزہ نہیں ہو سکتی، طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ قراءۃ القرآن، ایسا طواف کے بارے میں کیا کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لما حاضت، جب آپ کو حیض آ گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا افعلی ما یفعل الحاج، سارے امور کرو جو حاج کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہا لیکن طواف کعبہ کا روک دینا یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ قراءۃ القرآن، حیض اور نفاس آئے تو قراءۃ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ وہو قول کثیر من اہل العلم، کا اکثر اہل علم میں یہ بات کہی، اکثر لوگوں نے، من الصحابہ والتابعین ومن بعدہم، کہا بعد کے لوگ جو اور آئے، لیکن اذا احتاجت الی القراءہ، اگر پڑھنا ہے قرآن، کان تحتاج الی مراجعہ محفوظہا، کہا قرآن بھول نہ جائے، اس نے تو مراجعہ کر رہا ہے، بھائی کر رہی ہے، او تعلیم البنات فی المدارس، یا لڑکی کا مدرسہ ہے اس میں عورت پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں جائز ہے، تاکہ عورت حرج میں نہ پڑ جائے۔ او قراءۃ بردہا، یا جو اوراد ہیں یعنی وظائف کچھ پڑھتی ہیں نا عورتیں صبح شام کے، تو اس میں اگر ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ یا او جاز لہا ذالک، یا اوراد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاص معمول ہے کچھ پڑھنے کا قرآن، تو بھی پڑھ سکتی ہے۔ جاز لہا ذالک، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔
وَإِن لَّمْ تَحْتَجْ فَلَا تَقْرَأْ، اگر ضرورت ایسی نہیں ہے تو نہ پڑھیں، کما قال بہ بعض اہل العلم، کہا بعض اہل علم ایسا کہتے ہیں، لیکن دوسرے اہل علم کی بات یہ ہے کہ رکاوٹ اگر ہے تو قرآن چھو بھی سکتی ہے اور پڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ دورانیہ لمبا ہے، یہ دورانیہ حیض کا لمبا ہے۔ لیکن جنوبی آدمی اگر آدمی جنوبی ہے، عورت جنوبی ہے، تو وہ نہانے کی دیر ہے، نہا لے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات آئی تھی موبائل سے پڑھنے کی، تو بھائی یہاں تو پڑھنا ہی منع کیا جا رہا ہے، چاہے چھو کر کے پڑھے یا بغیر، لیکن جو اور علماء ہیں انہوں نے اجازت دی ہے۔ مس المصحف لقولہ تعالیٰ، مصحف بھی نہیں چھو سکتی، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ مصحف چھو سکتی ہے، ایک رائے ہے، لیکن دوسری رائے کی پڑھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے ضرورت پڑنے پر۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ دخول المسجد واللبس فیہ، کہا مسجد میں داخل ہونا اور اس میں ٹھہرنا، گویا کہ اگر گزرتی ہے عورت حائضہ تو اس کے لیے جائز ہے۔ لا احل المسجد لجنوب، جنوبی آدمی کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں قرار دیتا ہوں، ولا حائض، اور نہ حائض کے لیے، ولأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدنی راسہ لعائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو قریب کر دیتے عائشہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے حضرت عائشہ اور مسجد کی دیوار متصل ہوتی تھی تو اپنا سر باہر نکال دیتے حضرت عائشہ کی طرف، وہی فی حجرتها، اور وہ کمرے میں ہوتی ہیں اپنے، فترجلہ، آپ کے بالوں میں حضرت عائشہ کنگھی کر دیتی، گویا کہ مسجد میں نہیں آتی تھی وہ، وہی حائض اور وہ حائض رہتی تھی، گویا کہ کچھ پارٹ اگر آ بھی جائے تو اس کی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نکالتے ظاہر حضرت عائشہ کا ہاتھ مسجد کے حصے میں آتا رہا ہوگا۔ وہو حینئذ مجاور مسجد، جب وہ مسجد میں کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاور تھے، ہمارے جیسے وہ ہوتے ہیں مجاور کہاں پہ، درگاہوں پہ، وہ مجاور نہیں ہے، لگ بھگ معنی لنگوسٹک معنی لگ بھگ وہی ہے۔ وَقَدَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثُهُ، کہا عورت مسجد میں نہیں جائے گی اگر یہ اندیشہ ہو تو خون اس مسجد میں لگ جائے گا، گر جائے گا۔ فَإِذَا أَمِنَتْ تَلْوِيثُهُ لَمْ يَحْرُمْ، کہا اگر خون کا سے ملوث نہ ہو جائے، مسجد گندی نہ ہو جائے تو وہ عورت گزر سکتی ہے، اس طرح جنوبی کے لیے کہا گیا تھا کہ ٹھہر نہیں سکتا لیکن مسجد سے ادھر سے ادھر گزر سکتا ہے۔ المسألۃ الخامسہ ما یوجبہ الحیض، کہا حیض حیض سے کیا چیز واجب ہو جاتی ہے، کیا چیز رک جاتی ہے، کیا چیز حرام ہو جاتی ہے اور کیا چیز یہاں ہو اس کے الٹ واجب ہو جاتی ہے۔ یوجب الغسل، کہا اس سے کیا ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دعی الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیضین فیہا ثم اغتسلی وصلی، پھر نماز پڑھو، تو گویا کہ حیض آنا گویا کہ آپ کے لیے آپ پر غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 2 البلوغ، بلوغت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہا اللہ رب العزت اس حائضہ عورت کی نماز یا اس بالغ، یہاں حائض مراد بالغ مراد ہے، کیا ہے حائض مراد، کبھی کوئی ایک لفظ کے معنی اور کانٹیکسٹ بہت معنی رکھتا ہے، تو اس معنی میں کہا کہ اللہ رب العزت بالغ عورت کی نماز، حائض مراد کیا ہے، بالغ نہیں قبول کرتا ہے الا بخمار، جب تک اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو۔ گویا کہ اگر لڑکی 6 سال 7 8 سال 9 سال اگر حیض نہیں آتا ہے، 10 سال بھی پہنچ جائے تو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے بھی، لیکن ہماری تربیت کیا ہونی چاہیے بچپن ہی سے، اور الحمدللہ ہمارے سماج میں یہ چیز رائج ہے۔ فقط اوجب علیہ السترہ، یہ کیا لفظ ہے، فقط اوجب علیہ السترہ، جی بحصول الحیض، گویا کہ وہ رکاوٹ یہاں مانا ہے، سترہ کے معنی کیا ہے، رکاوٹ، جب بھی حیض ہو جائے گی تو اس کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ فدل ان التکلیف حصر بھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بلوغت ہو جائے گی تو وہ مکلف ہو گئی۔ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغ، اور کہا یہ
بالغ ہونے کے بعد نماز واجب ہو جائے گی، یہ چیز آ جائے گی۔ الاعتداد به فتنقضی العدہ فی حق المطلقہ ونحوها بالحیض، کہا عدت، اعتداد بھی اس کی وجہ سے کیا کرے گی؟ عورت عدت گزارے گی۔ فتنقضی العدہ، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، فی حق المطلقہ، جو مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق پڑ گئی ہے، ونحوها، یا اس طرح سے دوسری عورتوں کے بارے میں، بالحیض، کس سے؟ حیض آنے سے، اس کی مدت، لمن کانت تحید، جو عورت جس کو عورت کو حیض آتا تھا، جس کو حیض نہیں آتا تھا اس کا دوسرا حکم ہے، لیکن جن عورتوں کو حیض آتا تھا تو اس کی وجہ سے عدت وہ کرے گی، عدت کرے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہا عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ 3 قروء کا انتظار کریں گی، یعنی 3 حیض آنے کا انتظار کریں گی، یعنی بالغ ہے تو اسے عدت گزارنی پڑے گی۔ الحکم برات الرحم فی الاعتداد بالحیض، کہا کہ رحم کا پاک ہو جانا کب؟ عدت میں رہنے کی وجہ سے، جب حیض آ جائے گا، جب حیض آ جائے گا تو عدت کی حالت میں، ببرات الرحم فی الاعتداد بالحیض، گویا کہ عدت میں ہے، کتنے دنوں تک ہے وہ؟ 4 مہینے تک۔ یہ اس کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے جو احکام ہیں اس میں تفصیل ہے، کسی کا کچھ دن ہے، کسی کا کچھ دن ہے۔ یہ کیا ہے جناب اس کا؟ الحکم ببرات الرحم فی الاعتداد بالحیض، گویا کہ عورت کب پاک ہوگی؟ عدت کا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مائی صاحب کیا چیز ہے یہ؟ کہ رحم اس کا پاک ہو جائے، آئیں رحم جو ہے وہ پاکی کے معنی نہیں ہے، ہاں، عدت سے، اور اس کا رحم جو ہے پاک ہو جائے، لیکن نظام نے کہا کہ جو عدت ہوتی ہے وہ 3 قروء اوپر ہو رہا ہے نا، ہاں، قروء میں تو ایک تو ہاں، تو اس کے رحم میں کچھ اگر سابق شوہر کا کچھ ہے تو اتنے دن گزرنے کے بعد وہ اس کا رحم پاک ہو جائے گا، اگر پہلے شوہر سے کچھ ہے تو بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس سے وہ پھر اس کا رحم گویا کہ خالی ہے، پاک ہو جائے گا۔ 3 قروء کی حکمت یہ ہے کہ جی جی جی، صحیح صحیح، رحم کا پاک ہو جائے۔ جی جی۔ تنبیہ، شیخ اس پوائنٹ کو ایک بار دہرا دیں۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رحم کیا ہے، کیوں حکم دیا ہے؟ الحکم برات الرحم فی الاعتداد بالحیض، کہا کہ جو حکم دیا گیا ہے حیض میں عدت گزارنے کا، تاکہ اس کا رحم پاک ہو جائے۔ فرض کر لیں کہ پہلے شوہر سے اس کے حمل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں چل پائے گا، لیکن جب 3 حیض تک رک جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا 3 حیض ہے یا ایک ہی حیض ہے، اس میں ایک ہی حیض ہے نا، ایک ہی حیض ہے۔ حیض آنا اس بات کی دلیل ہے، حیض آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رحم پاک ہے۔ اگر حیض نہیں آتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ پہلے شوہر سے اس کے رحم میں کچھ ہے۔ تنبیہ کریں، اذا طہرت الحائض او نفسا قبل غروب الشمس، ذیلی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر حائضہ یا نفسا، اس کی بات آ چکی ہے، نفسا کہتے ہیں کہ خون کے بعد، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور حائضہ جو ہر مہینے میں 5-6 عورت یا 6-7 دن عورت حیض کو خون آتا ہے، کہا جب اس سے پاک ہو جائے گی، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے لزمها ان تصلی الظہر والعصر من هذا اليوم، تو کہا کہ یہ ظہر بھی پڑھے گی، عصر بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر دونوں پڑھے گی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر پاک ہو گئی ہے تو ظہر اور عصر 2 نمازیں وہ پڑھے گی، ملا کر کے پڑھ
اب ملا کے ہی پڑے گی، اب دو ٹائم کہاں ملا کے پڑے گی۔ ومن طہرت منہما قبل طلوع الفجر، اور جو عورت نفاس سے اور حیض سے طلوع فجر سے پہلے پاک ہو گئی، لازمہا ان تصلی المغرب والعشاء من هذه الليلہ، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ عشاء اور مغرب اس رات میں پڑھے گی، وہ رات میں۔ کس کا فارغ؟ طلوع فجر سے پہلے اگر وہ پاک ہو گئی ہے تو ادھر دو نماز مغرب عشاء دہرائے گی، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے پاک ہو گئی ہے تو کیا کرے گی؟ وہ ظہر اور عصر پڑھے گی۔ اچھا شیخ، اس میں جیسے اگر مان لیجیے وہ پاک تو مطلب پاک کیا مطلب جو ہاں دم حیض کا ختم ہو جائے گا، ہاں جی ختم ہو جاتا ہے، جی۔ اب وہ نہائی مطلب جو ہے پاک ہی بعد میں ہو رہے ہیں، وہ مطلب غسل بعد میں لیا ہے تو پھر وہ دہرائیں گی، مطلب مان لیجیے ہاں بالکل بھائی ہے، پاک ہو گئی، غسل کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے نا، لگ سکتا ہے، غسل کرے گی، اس کے بعد وہ نماز دونوں پڑھ لے گی، پیچھے کی جو ہاں دونوں نماز پڑھ لے گی۔ لأن وقت الصلاة الثانیہ وقت للصلاة الأولى فی حال العذر، کہا دوسری نماز کا وقت وہ پہلے کا مانا جائے گا اگر کوئی مجبوری ہے، تو گویا کہ ظہر جو چھوٹ گئی ہے اگر عصر کے وقت ہمیں مل گیا ہے تو وہ پہلی نماز کو ہی ہم پڑھیں گے کیونکہ مجبوری ہماری آ گئی تھی، تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی مجبوری ہے۔ وہ بھی قال الجمہور، اور اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، کہا یہ بات جمہور علماء نے کہی ہے۔ تو دوسرے وقت کا جو نماز وقت ہے دوسری نماز کا، وہ وقت اس سے پہلے والی نماز کا بھی وقت مانا جائے گا مجبوری میں۔ المسألۃ السادسہ اقل النفاس و اکثرہ، حیض کے بارے میں بات آئی کہ بھائی کتنے دن حیض آ سکتا ہے، کتنے دن نہیں آ سکتا، یا کتنے دن نفاس آ سکتا ہے، کتنے دن نہیں، اس کی بات آ گئی۔ اور پھر کہ اب نفاس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات آئی کہ نہ کوئی اقل مدت، نہ اس کی کوئی کم مدت ہے نہ زیادہ، لیکن عام طور سے جو سماج میں چلتا ہے اسی کا اعتبار ہوگا، وہ 6 یا 7 دن ہے۔ لا حد لاقل النفاس، کہا کہ نفاس کی بھی کوئی کم سے کم مدت یا دن نہیں ہے، لأنہ لم يرد فیہ تحریر، کیونکہ شریعت سے اس میں کوئی تحریر نہیں آئی ہے۔ فرجع فیہ الی الوجود، جو عام طور سے پایا جاتا ہے سماج میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقد وجد قلیلا و کثیرا، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ واکثرہ 40 یوما، اور زیادہ سے زیادہ کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، لیکن اقل مدت کم سے کم کئی دن ہے اس کا نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ مدت کتنے دن ہے؟ 40 دن۔ قال الترمذی اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفس تدعو الصلاة 40 یوما۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ جس عورت کو خون آ رہا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، وہ نماز 40 دن چھوڑے گی، الا ان ترى الطهر قبل ذلك، لیکن اس سے پہلے اگر پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا تو اس سے پہلے نماز پڑھے گی، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہے گی؟ 40 دن تک۔ فتغتسل وتصلی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ وہ لحدیث ام سلمہ، اور ام سلمہ کی بھی حدیث ہے، کانت النفساء علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجلس 40 یوما، نفساء عورتیں جن کا خون بچے کی پیدائش کے بعد آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 روز تک نماز نہیں پڑھتی تھی، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ المسألۃ السابعہ فی دم المستحاضہ، کا 7واں مسئلہ، ایک حیض گزرا، نفاس گزرا، مستحاضہ کسے کہتے ہیں؟ کا الاستحاضہ سیلان الدم فی غیر وقتہ علی سبیل النزیف، کا خون کا بہہ جانا بے وقت بہتا رہنا، من عرق یسمى العادل، کہا کوئی نس ہے، رگ ہے، پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خون آتا رہتا ہے۔ یہ ابھی بھی عورتوں، اتنا میڈیکل اتنا ترقی پہ ہونے کے باوجود بھی ابھی کچھ عورتوں میں شکایت سننے کو ملتی ہے کہ مسلسل خون کا بہاؤ رہتا ہے، مستحاضہ کہتے ہیں، اس کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ حائضہ وہ ہے اور یہ مستحاضہ ہے، یا دم استحاضہ کہتے ہیں خون کو۔ کہا ودم الاستحاضہ یخالف دم الحیض فی احکامہ و فی صفتہ، کہا استحاضہ کا خون
حیض کے خون کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اس جیسا نہیں ہے، نہ اس کا حکم وہ ہے اور نہ اس کا رنگ وغیرہ وہ ہے، صفت نہ اس کی جو صفت ہے وہ دونوں میں فرق ہے، رنگ میں بھی فرق ہے اور جی اصول ہے اس میں، ہاں ابھی بات آ رہی ہے کہ اس کا حکم بھی الگ ہے اور اس کی جو پہچان ہے، صفت کہہ لے پہچان جو وہ بھی الگ ہے۔ وَهُوَ عِرْقٌ يَنْفَجْرُ فِي الرَّحْمِ، کہا کہ یہ ایک رگ ہے جو رحم میں پھٹ جاتا ہے، سواء كان فی اوقات الحیض او غیرہا، کہا حیض کے دنوں میں ہے یا حیض کے علاوہ دنوں میں ہو۔ وَهُوَ لَا يَمْنُعُ الصَّلَاةَ وَلَا الصِّيَامَ وَلَا الْوَطْءَ، تو کہا دم استحاضہ اگر آ رہا ہے تو اس سے آدمی اپنی بیوی کے پاس جا بھی سکتا ہے، مباشرت بھی کر سکتا ہے، نماز اور روزہ بھی یہ عورت کر سکتی ہے۔ لأنها فی حکم الطاہرات، کیونکہ یہ طاہر کا حکم ہے، یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے خون آ رہا ہے، اس لیے وہ طاہر اور پاک عورت مانی جائے گی، سارے کام کرے گی جو پاکی کے دنوں میں کرتی تھی۔ وَدَلِيلُهُ حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش قالت یا رسول اللہ، اس دلیل کیا ہے کہ سارے کام کرے گی، نماز بھی پڑھے گی؟ کہا کہ یا رسول اللہ انی استحاض، مجھے خون استحاضہ آتا ہے، حیض کا خون نہیں بلکہ خون استحاضہ آتا ہے، فلا طہر، میں پاک ہی نہیں ہو پاتی ہوں، مسلسل میرے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، افاتح الصلاۃ، کیا نماز میں چھوڑ دوں؟ فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، نماز نہیں چھوڑنا ہے، ان ذالک عرق، وہ ایک رگ ہے، ولیس بالحیضہ، وہ خون حیض نہیں ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدْعِي الصَّلَاةَ، جب حیض کے دن ہو، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جو پہلے سے اس کو، یا جو سماج میں اس کے گھر کی عورتیں ہیں کہ روز ان کو حیض آتا، اتنے دن حیض تو مان لو، تو کہا چونکہ پتہ نہیں چل پائے گا نا، یا اس کا رنگ وغیرہ سے بھی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، جب حیض کا خون آئے، فَدْعِي الصَّلَاةَ، نماز چھوڑ دو۔ فَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب خون حیض کا رک جائے، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي، تو تم اپنا خون حیض کا خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِلْ عِنْدَ نِهَايَةِ حَيْضَتِهَا الْمُعْتَبَرَةِ، کہا کہ اپنا حیض کا خون جب بند ہو جائے گا، جس کا اعتبار کر رہی ہو کہ کئی دن کا اس کا حیض آ رہا ہے، 6 دن 7 دن، یا اپنے گھر کی عورتوں کا اعتبار کر رہی ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا کر لے گی؟ نہا لے گی اور اتنے دن تک وہ حیض سے غسل کر لے گی۔ وَعِنْدَ الْاِسْتِحَاضَةِ تَغْسِلُ فَرْجَهَا، اور جب حیض کا خون جو آ رہا ہے جو بیماری کی شکل ہے، تو کہا کہ شرمگاہ کو دھو لے گی۔ وَتَجْعَلُ فِي الْمَخْرَجِ قُطْنًا، اور شرمگاہ پہ روئی لگا لے یا کوئی کپڑا لگا لے جس سے خون کا رساؤ رک جائے۔ وَتَشُدُّ عَلَيْهِ مَا يَمْسِكُهُ عَنِ السُّقُوطِ، اور کچھ اور لگا لے، آج کل اور چیزیں ہیں کہ وہ کپڑا گرنے نہ پائے، انڈر ویئر وغیرہ پہن لے۔ وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الْحَفَائِظَ الصِّحِّيَّةَ، کہا آج کل جو پیڈ آتا ہے وہ بھی لگا لے۔ ثُمَّ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ، پھر ہر نماز کے لیے، گویا کہ خون کا بہاؤ نماز سے اس کو روکے گا نہیں، وہ خون اگر بہہ بھی رہا ہے، کپڑا لگا لیا ہے، پہن لیا ہے، تو وہ پھر وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ خون آنے کی وجہ سے دم استحاضہ، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی، گویا کہ خون کا نکلنا بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے تو وضو، تو وہی یہاں بھی مسئلہ ہے۔ وَالْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا 3 حالات، کہا استحاضہ جس کو آ رہا ہو اس کے 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ان تکون لها عادہ معروفہ بین تکون مدت الحیض معلومہ لدیہا قبل استحاضہ، کہا کہ اس کا جو دم حیض معروف ہو کہ کتنے دن تک اس کو حیض کا خون آتا تھا، اس کو حیض کا خون کتنے دنوں تک اس کو معلوم ہو۔ استحاضہ کی بیماری شروع ہونے سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھی، ہیلدی تھی، خون کتنے دن اس کو حیض کا آتا تھا یہ جانتی ہے، لیکن بعد میں بیماری لاحق ہو گئی کہ برابر خون بہنے لگا۔ نمبر 1 تو فَهَذِهِ تَجْلِسُ قَدْرَ عَادَتِهَا، تو کہا کہ اتنے دن تک نماز روزہ نہیں کرے گی جتنے دن پہلے حیض جب آتا تھا صحیح ٹائم پہ، اور بعد میں استحاضہ آ گیا تو استحاضہ سے پہلے جتنے دن تک وہ
حیض کے دم آتا تھا اس کو اتنے دن تک نماز روزہ نہیں کرے گی. وہ تعد حائض اور اس کا شمار حائضہ میں ہوگا، مستحاضہ میں نہیں ہوگا. فَإِذَا انتهت عادتها جب اس کا منتھلی کورس ختم ہو جائے اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضہ کہا پھر جب یہ خون جو حیض کا تھا وہ رک جائے نہائے گی نماز پڑھے گی اور جو اس ٹائم کے بعد 6-7 دن پہلے اس کو حیض آتا تھا بعد میں بیماری لاحق ہو گئی تو 6-7 دن اس کو حیض مانے گی نماز روزہ نہیں کرے گی. اس کے بعد نہا لے گی پھر نماز پڑھے گی. جو بعد میں خون آ رہا ہے اس کو دم استحاضہ شمار کر لے گی. کبھی کبھی تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، کبھی کچھ رنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایک قاعدہ یہ ہو گیا پہلی عورت وہ ہے کہ جو پہلے اس کو حیض فکس ٹائم پہ آتا تھا 6 یا 7 دن وہ روزہ رکھتی تھی نماز پڑھتی تھی غسل کرنے کے بعد 6-7 دن کے بعد. لیکن بعد میں پھر بیماری لاحق ہو گئی. اب اس کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے کہ خون حیض کا کون سا ہے اور کون سا استحاضہ کا. تو جو پہلے اس کی عادت تھی اس کا طریقہ تھا 6-7 دن اتنے دن وہ کیا کرے گی اس خون کو حیض مان لے گی 6-7 دن اور باقی کو استحاضہ غسل کر کے نماز روزہ سب کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ام حبیبہ سے کسی قدر ما کانت تحبس کی حیدتو کی کہا اتنے دن تک رک جاؤ جتنے دنوں تم حیض کے دنوں میں جتنے دن تم رکتی تھیں. سب مختصر پھر غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. ایک صورت یہ ہو گئی. نمبر دوسری یہ ہے کہ دوسری صورت اذا لم تکن لها عادہ معروفہ کچھ عورتوں کا معاملہ خراب ہوتا ہے اللہ صحت دیتا دوسری دے کہ ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا لیکن دمہا متمیز بعضہ یحمل صفت الحیض کہا کہ اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا پہلے اور اس کا دم خون بھی متمیز بعضہ یحمل صفت الحیض کہا کہ جو خون ہے یہ استحاضہ کی بات ہو رہی ہے ہم تو تمیز نہیں کر پاتی تھی کہ وہ استحاضہ کا ہوگا یا اس کا ہاں کہا کہ جو خون استحاضہ ہے بات ہو رہی کہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ حیض کے خون جیسا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کتنے دن یعنی آگے پیچھے حیض کے دن اس کے ہوتے تھے کبھی کم کبھی زیادہ اور وہ خون کیسا ہے حیض کے جیسا ہے. اگر استحاضہ جو بعد خون آ رہا ہے اس کا وہ حیض کا خون ہے. بے یکون اسود کیسا کلر ہوتا ہے اس کا کالا ہوتا ہے گاڑھا ہوتا ہے یا اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے. والباقی یحمل صفت الاستحاضہ جب تک یہ کلر رہے گا خون کالا ہو گاڑھا ہو اس میں بدبو ہو تو اس کو کیا مان لے گی وہ چونکہ اس کے دن متعین نہیں تھے حیض کے کہ 5 یا 6 دن آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا. تو جب یہ صورت ہو تو ان دنوں میں وہ کیا کرے گی اس کو حیض مان لے گی کالا خون ہو جائے گا گاڑھا ہو جائے گا اور اسے بدبو آئے گی. والباقی یحمل صفت الاستحاضہ اور باقی جو چیزیں ہیں باقی جو خون ہے اس کو کیا کرے گا عورت کیا کرے گی استحاضہ کو مان لے گی یا اس کو جو استحاضہ کی صفت ہے خون کی رنگ وغیرہ ہے اس کو استحاضہ کا مان لے گی. دم احمر کیسا خون ہوتا ہے لال ہوتا ہے لیس لہ رائحہ لیکن استحاضہ کے خون میں وہ بدبو نہیں ہوتی. ایک پہچان بتائی. ففی هذه الحالہ ایسی صورت میں فرق کے ذریعے سے وہ اس کو استحاضہ مان لے گی اور اس کو کیا کر مان لے گی حیض مان لے گی. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ بنت ابی حبیش اذا کان دم الحیض جب حیض کا خون ہوگا فإنه اسود کالا ہوگا یعرف پہچان لیا جائے گا کس سے استحاضہ کے خون سے یعنی تمیز ہو جائے گی. فامسکی علی الصلاۃ تو نماز سے رک جاؤ. فإذا كان الآخر فتوضئي اور جب خون کا رنگ دوسرا ہو جائے کالا نہ رہ جائے پیلا ہو جائے ہلکا ہو جائے تو تم وضو کرو. وصلی فإنما هو عرق تو نماز پڑھ لو کیونکہ یہ رگ ہے جو رحم مادر میں پھٹ جاتا ہے. تو گویا کہ پہلے صورت واضح ہو گئی دوسری صورت بھی کہ اس کے لیے کوئی خاص مدت نہیں تھی
دونوں خلط ملط ہو جاتا تھا تو کیا کرے گی؟ خون سے پہچان لے گی کہ یہ اس حیض کا خون ہے تو نماز روزہ چھوڑ دے گی، اور جب حیض کا رنگ بدل جائے گا تو اس سے تمیز کر لے گی کہ اب یہ دم استحاضہ ہے، پھر غسل کرے گی، نماز روزہ شروع کر دے گی۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، اذا لم تکن لها عادہ ولا صفہ تمیز بها الحیض من غیرہ، کہا اس کا کوئی خاص دن بھی نہیں تھا پہلے، اور نہ ہی تمیز کر پائے کہ یہ دم استحاضہ ہے یا دم حیض ہے۔ فَهَذِهِ تَجْلِسُ غالب الحیض 6 و 7، کہا معاملہ اس کا دونوں سے الگ ہے، تو یہ 6 یا 7 دن کیا کرے گی؟ حیض مان لے گی۔ لِأَنَّ هَذِهِ عَادَةُ غالب النساء، کہا اکثر عورتوں میں 6 یا 7 دن حیض آتا ہے تو 6-7 دن حیض مان لے گی۔ وَمَا بَعْدَ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ الدَّمِ، اور 6-7 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے يَكُونُ دَمُ اسْتِحَاضَہ، اور یہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ تَغْسِلُهُ، اس کو دھوئے گی، خون کو دھوئے گی شرمگاہ سے، ثم تصلی، نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہمرا بنت جہش سے، انما ہی رغدۃ من الشیطان، یہ شیطان کی ایڑ لگانے سے، اس کو کچوکے لگانے سے ہو جاتا ہے، گویا کہ شیطان تکلیف دے سکتا ہے انسان کو۔ فتحیضی 6 ایام و 7، پھر 6 یا 7 دن کو حیض کا خون مان لو، ثم اغتسلی، پھر کیا کر لو؟ غسل کر لو۔ فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ، جب اس سے صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، فَصَلِّ وَصُومِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، تو کہا کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، اور یہ تمہارا غسل شرمگاہ کو دھو لینا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَعْنَى رَكْضَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یعنی دفع، دھکا دینا، چوٹ لگا دینا۔ اے ان الشیطان هو الذی حرک هذا الدم، کہا شیطان کی وجہ سے یہ خون بہہ رہا ہے۔ جی کتاب الطہارہ ختم ہو گیا، آپ نے ختم کروا دیا آج، جزاک اللہ خیر۔ سوال ہو ہاں کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ مائک آن کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، یا یہ چیٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں اپنے سوال۔ جی جی، کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مطلب بھول جاتے ہیں کون سی رکعت میں ان کو۔ ہاں تو اس میں تفصیل ہے، تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ آن لائن بندہ سے پوچھ لیجیے، کوئی سوال ہو۔ ہاں بتا دیا۔ ہاں اگر کوئی سوال ہو اس سے تعلق سے، خاص کر کے حیض وغیرہ ہے جو عورتوں مسائل ہیں، تو وہ سوال کر لیں، باکس میں ڈال دیں یا جیسے بھی ہو صورت۔ واٹس ایپ بھی کر دیں۔ جی واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے، واٹ از دا رولنگ آن دا اسٹین آف بلڈ ایون آفٹر واشنگ اٹ تھرو ود واٹر اینڈ سوپ؟ جیسے اگر خون وغیرہ بہ رہا ہے اسے صابن وغیرہ سے بھی صاف کر لیتے ہیں، پانی سے بھی گزرتے ہیں، اس کے بعد بھی بہ رہا ہے تو اس کا کیا رول ہے؟ دم استحاضہ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ چیز خواتین دیکھ لیں، 2 طرح کا خون ہے، ایک حیض کا ہے جو منتھلی کورس کہلاتا ہے، وہ 6-7 دن ہے، اور ایک بیماری کی وجہ سے جو شیطان کچوکے لگا دیتا ہے، وہ کبھی کبھی عورتوں کو 10 روز 15 دن یا کبھی کبھی پورا مہینہ بہتا رہتا ہے، وہ دم استحاضہ ہے۔ تو دم استحاضہ اگر آ رہا ہے، حیض کے دن ختم ہو گئے 6 یا 7 دن جو عورت کو آتا تھا پہلے، اس کے بعد اگر استحاضہ کا خون ہے تو اس کو دھو لو گی، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے گی، دھونے کے بعد وہ نماز پڑھ لے گی، اور جب بھی پھر نماز کا ٹائم آئے گا پھر وضو کرے گی، اور اگر دھو سکتی ہے شرمگاہ کو خون سے تو اور اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دھو سکتی ہے تو وہ نماز پڑھے گی۔ حیض کے خون کے متعلق کیا؟ اچھا سوال ہے، ہاں انہوں نے حیض کے خون کے متعلق پوچھا ہے کیا؟ کہ اگر جو ہے مطلب وہ بہہ رہا ہے ہاں اور اسے ہم پانی اور سوپ سے بھی صاف کر لیں ہاں، تو اس کے بعد اس کا کیا حکم رہے گا، اگر اس کے بعد بھی بہہ رہا ہے تو اگر حیض کا خون ہے تو وہ تو نماز روزہ کچھ نہیں کرے گی۔ مدت پوری ہوگی؟ ہاں جیسے کپڑے وغیرہ پر اگر لگ جاتا ہے وہ ہاں، اور وہ صاف نہیں ہو رہا ہے اس سے، تو مطلب صابن سے یا پانی سے دھونے کے بعد بھی پھر اس کا کیا ہے؟ تو وہ معاف ہے، وہ تو انشاءاللہ صاف ہی ہو جائے گا کپڑے سے، سب وغیرہ دھونے سے۔ اگر کپڑے وغیرہ
کو صابن سے دھو لیا جائے تو صاف ہی ہو جائے گا. اگر اس کے بعد بھی کچھ نشان باقی ہے تو وہ معاف ہے. ان نشان باقی رہ جانا وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا بلکہ وہ پاک ہو گیا. آپ کا ایک کل سوال تھا تو پوچھ لیجیے، وہ کھانے والا جو تھا. یہ بند کروں.